بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آج جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے پردہ. آج کا ٹاپک پردہ ہے. قرآن مجید سورہ احزاب آیت نمبر 59 جس میں پردے کا حکم دیا گیا ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک والنساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی، آپ اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے اور مومنین کی عورتوں سے کہیے کہ باہر نکلتے وقت اپنے جسم کو چادر سے چھپا لیں. یہ حکم ہے پردے کا کہ جب گھر سے نکلو تو اپنے جسم کو چادر سے چھپا لو. کچھ لوگ ہیں جن کی سمجھ یا پردہ نہیں آتا، وہ پردے پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو عورتوں پر ظلم ہے کہ انہیں قید میں رکھا گیا ہے. حقیقت میں یہ لوگ عورت کے مقام، اس کے احترام، اس کی عزت سے واقف نہیں ہیں. اسلام میں عورت کو ایک قیمتی ہیرا تصور کیا گیا ہے اور ہیرا ہمیشہ کپڑے میں لپیٹ کے رکھا جاتا ہے، اس کی حفاظت کی جاتی ہے. عورت اگر پردے میں رہتی ہے تو خود اس کی بھی حفاظت ہوتی ہے، ساتھ ساتھ سماج اور سوسائٹی بھی محفوظ رہتے ہیں، جرائم کم ہوتے ہیں. اس وجہ سے پردہ بے انتہا ضروری ہے. لیکن پردہ اسلامی نقطۂ نگاہ سے، قرآن کے اعتبار سے پردہ 3 طرح کا ہے. نظروں کا پردہ، گفتار یعنی گفتگو کا پردہ اور رفتار کا پردہ. پھر اس کے بعد وہ پردہ کہ اپنے جسم کو چھپائے یا اپنے بالوں کو نامحرم سے چھپائے، یہ پردہ تو ہے ہی ہے. نظروں کا پردہ، اور یہ ایسا پردہ ہے کہ اس میں مردوں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ پردہ کریں. سورہ نور میں حکم دیا گیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. مومنوں سے کہیے کہ جب وہ نامحرم عورت کو دیکھیں تو اپنی نظریں نیچی کر لیں، جھکا لیں اپنی نظروں کو. مردوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ نامحرم کو وہ دیکھیں. اتفاق سے اگر نامحرم ان کے سامنے آ جائیں تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو چھپا لیں. اور پھر مومنات کو حکم دیا گیا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. مومنات سے کہیے، مومنہ خاتون سے کہیے کہ وہ بھی اپنی نظروں کو جھکا لیا کریں، یعنی جب نامحرم کے سامنے آئیں تو وہ بھی نامحرم کو نہ دیکھیں. یہ ہے نظروں کا پردہ، بہت اہم پردہ ہے یہ. پھر گفتگو میں بھی پردے کا خیال رکھنا چاہیے. بعض خاتون ایسی ہیں جو نامحرم سے اتنی ملائمیت اور نرمی سے گفتگو کرتی ہیں کہ جو نامحرم ہوتا ہے اس تک کوئی غلط میسج پہنچ جاتا ہے. قرآن نے بتایا کہ ایک خاتون نامحرم سے کس طرح سے گفتگو کرے، یعنی گفتگو کا پردہ کیا ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 32 میں فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. اجنبی شخص سے نرمی سے باتیں نہ کیا کرو. نبی کی ازواج کو حکم ہے کہ نرمی سے اجنبی شخص سے باتیں نہ کیا کرو تاکہ وہ شخص لالچ میں نہ پڑ جائے جس کے دل میں بیماری ہے. اسی وجہ سے کہا گیا ہے اگر کوئی اجنبی شخص ہے، کوئی نامحرم شخص ہے تو خاتون نرمی سے اسے گفتگو نہ کرے. اگر نرمی سے گفتگو کرے گا تو ہو سکتا ہے سامنے والا مائل ہو جائے. یہ تھا پردہ گفتگو میں. رفتار میں پردے کا خیال رکھنا چاہیے. کس طریقے سے؟ سورہ نور آیت نمبر 31 میں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يَخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. خبردار اپنے پاؤں پٹک کر نہ چلیں کہ اگر کوئی زیور وغیرہ پہنے ہیں تو پاؤں پٹک کر چلیں تاکہ نامحرم متوجہ ہو جائے. خبردار اپنے پاؤں پٹک کر نہ چلیں
کہ جس زینت کو چھپائے ہوئے ہیں اس کا اظہار ہو جائے۔ تو بعض خواتین ایسی ہیں جو اپنی زینت کا اظہار کرنا چاہتی ہیں، اپنے زیورات کو دکھانا چاہتی ہیں کسی طریقے سے، اس کے لیے بھی منع کیا گیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے تم نامحرم کو اپنی طرف متوجہ نہ کرو۔ تو یہ پردے کا حکم ہے۔ آیت میں نے آپ کے سامنے عرض کی، حدیث ہے، بہت ہی عظیم حدیث ہے، اور یہ حدیث صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے آئی ہے۔ قالت فاطمہ علیہ الصلاۃ والسلام خیر للنساء ان لا یرین الرجال ولا یراہن الرجال۔ بہترین عورت وہ ہے جو نہ کسی مرد کو دیکھے اور نہ کوئی مردوں سے دیکھے۔ یہ پردے کی اعلیٰ ترین مثال ہے جو جناب سیدہ نے دی، کہ بہترین عورت وہی ہے جو کسی نامحرم کو نہ دیکھے اور نہ نامحرم اس کو دیکھے۔ اب اس حدیث کو بہت طریقے سے سمجھا گیا ہے۔ کیا اس کا مقصد یہ عورت ہمیشہ گھر میں بیٹھی رہے؟ ظاہر سی بات ہے، گھر سے باہر نکلے گی وہ نامحرم کو دیکھے گی، آنکھ تو نہیں بند کر لے گی، اگر راستہ چل رہی تو نامحرم کو تو دیکھے گی وہ، اور نامحرم اسے بھی دیکھ سکتا ہے، تو کیا گھر میں بیٹھی رہے؟ حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بلا ضرورت، بغیر کسی وجہ کے عورت اگر نامحرم کے درمیان آئے تو ٹھیک نہیں ہے کہ نامحرم انہیں دیکھ رہا ہے یا وہ نامحرم کو دیکھ رہی ہے، لیکن اگر ضرورت ہے تو پھر گھر سے باہر عورت نکل سکتی ہے۔ ضرورت کیسی؟ دین کو ضرورت ہو، اسلام کو ضرورت ہو تو عورت گھر سے نکل سکتی ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی سیرت ہمارے لیے حجت ہے، نمونہ عمل ہے۔ آپ ہی نے تو فرمایا بہترین عورت وہ ہے جو نہ کسی مرد کو دیکھے اور نہ کوئی مرد اسے دیکھے۔ لیکن کیا امامت کی حمایت کے لیے، دین کی حمایت کے لیے، نصرت کے لیے آپ مسجد میں نہیں آئیں؟ وہ مشہور و معروف خطبہ آپ نے پڑھا مسجد میں، لیکن کس طریقے سے؟ جو تاریخ میں ملتا ہے، لاست خمارہا علی راسہا واشتملت بجلبابہا، پردے کے ساتھ آئی ہیں، چادر اوڑھ کر آئی ہیں، اور جب مسجد میں آئی تو ایک پردہ بھی ٹانگ دیا گیا تھا۔ تو جناب سیدہ کی سیرت بتاتی کہ اگر ضرورت ہو، دین کو اگر ضرورت ہو عورت کی، تو عورت گھر سے نکلے، اپنے دینی فریضے کو وہ ادا کرے، بلا ضرورت نہیں نکلنا چاہیے۔ اس حدیث کو اس طرح سے بھی سمجھا گیا ہے کہ محرم اور نامحرم مکس نہ ہوں۔ ہمارے کیا اکثر دیکھا گیا ہے شادیوں بیاہ میں مکس گیدرنگ ہو جاتی ہے، عورت مرد سب ایک جگہ ہو جاتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ پروردگار ہم سب کو اتنی توفیق دے ہم صحیح طریقے سے اسلام کو سمجھ سکیں اور اس کے احکام پر عمل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔